سنو یوسف، ہاں بولو۔ جو اپنی بلی سے کھیلنے میں مصروف تھا تمہارا نام کس نے رکھا؟ پتہ نہیں، شاید امی نے۔ اچھا کیوں پوچھ رہی ہو یہ؟ یوسف نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ دونوں ہی صحن میں آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یوسف نے کچھ مسکرا کر کہا، اچھا تم نے سورۃ یوسف کا ترجمہ پڑھا ہے؟ ہاں ایک بار پڑھا تھا۔ اچھا سناؤ پھر، مگر کچھ یاد نہیں ہے مجھے، میں بتاؤں سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اچھا بتاؤ کیا سکھاتی ہے؟ یوسف نے کہا، سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو سکتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک۔ یوسف نے بھی بلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو بہت کچھ پتہ ہے۔ یوسف نے تنگ کرنے والے انداز میں کہا، قرآن کا میں 3 بار ترجمہ کر چکی ہوں۔ یوسف نے حیرانگی سے کہا، میں تمہیں قرآن لا کر دوں گی، پھر مجھے بتانا تم نے کیا سیکھا سورہ یوسف سے۔ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا، اچھا اب مجھے دو اس بلی کو۔ روشنی نے کچھ آگے ہاتھ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ یوسف جان کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ اچھا دیتا ہوں، جان بوجھ کر وہ بلی کو ڈھیلے سے انداز سے اٹھا رہا تھا۔ روشنی جیسے ہی ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو یوسف نے بلی اسے دے دی۔ یوسف نے غور کیا تھا وہ اس بات پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ بلی، چلو بیٹھو، روشنی نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ بلی نہیں ہے یہ، یوسف نے فوراً سے بولا، مجھے تو بلی ہی لگ رہی ہے۔ روشنی بلی کو دیکھتے ہوئے بولی، محترمہ اس کا ایک عدد نام بھی ہے۔ اچھا کیا نام ہے اس بلی کا؟ صوفی ہے۔ یوسف نے بلی کو روشنی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو اسے چہچکا رہی تھی، یہ کیسا نام ہے؟ روشنی نے اسے کچھ تنگ کرنے کے ارادے سے کہا، جیسے تمہارا نام ہے اسی طرح۔ یوسف نے ناک چڑھا کر کہا، اچھا مجھے کوئی دعا دو یوسف۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا دعا دوں میں تمہیں؟ کوئی بھی دعا۔ یوسف سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل کر دے، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ ماشاءاللہ تمہیں تو دعا دینی آتی ہے، روشنی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، مگر شاید ہی قبول ہو۔ کیا مجھے لگتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے؟ نہیں، وہ نیچے اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو یوسف، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں یہ سب، تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اگر ابھی نہیں قبول ہو رہی تو بعد میں ضرور ہو گئی ہوگی۔ صبر پیدا کرو خود میں، اب تم مجھے دو، یوسف کچھ شوخی انداز میں بولا۔ اچھا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں 4 بیویاں عطا فرمائے۔ اس دعا پر وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ اللہ مجھے ایک ہی دے دے، ہاں وہی 4 کے برابر ہو، روشنی نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اب یوسف سنجیدہ سا ہو گیا، اور تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ یوسف نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا سنو، یوسف اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا میں ہلکی ہلکی نمی کے آثار تھے۔ ہوا آگ کے پاس گول گول گھوم رہی تھی، درختوں کے پتوں کی آواز پورے صحن سے ایک عجیب سا ساز پیدا کر رہی تھی۔ تمہاری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ یہاں سے جانا، بے حسی سے یوسف نے کہا۔ روشنی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا تمہیں یہاں رہنا پسند نہیں ہے؟ مجھے پسند ہے، مگر میرا گھر میری ایک فیملی ہے جیسے میری ضرورت ہے۔ تو یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے یوسف، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ تو یہاں پھر کیوں ہو تم؟ روشنی چلائی تھی۔ میں یہاں قید ہوں صرف تمہاری وجہ سے، وہ بھی چلایا تھا۔ مگر میں نے کبھی تمہارے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں کیا یوسف۔ مگر میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بے بسی سے چلاتے ہوئے یوسف نے کہا۔ مگر میں نہیں بھیج سکتی تمہیں۔ کیوں؟ روشنی خاموش سی ہو گئی اور یوسف کی طرف کمر کیے کچھ دیر کھڑی ہو گئی۔ وہ میں خوش ہو جاؤ، بہت جلد تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ دیکھیں گے کیا کرو گی تم، یوسف نے بلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ لینا، کر دو گی آزاد تمہیں۔ سو جاؤ اب جا کے، میری فکر مت کرو۔ غصہ اس کی نظروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ روشنی نے ایک نظر یوسف پر ڈالی اور ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ یوسف بھی بلی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ وہ رات ٹھنڈی تو تھی پر چاند سرخ سا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حبس بھری رات تھی۔ یوسف کا دم کمرے میں گھٹنے لگا تو کمرے سے باہر بلکنی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بلکنی سے حویلی کا صحن نظر آ رہا تھا۔ اسے چراغ گاہ کے پاس کوئی بیٹھا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا روشنی کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی چراغ اٹھائے چراغ گاہ کی طرف چلا گیا۔ وہ چھوٹی سی ستوہ ناک سردی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ کالے سیاہ بال اس وقت ڈھیلے سے جوڑے کی صورت پشت پر تھے، کچھ بال چہرے پر پھیل گئے تھے،
ایسے لگتا تھا جیسے دن اور اندھیری رات ایک ساتھ دیکھنے کو مل گئی ہوں۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی خوبصورت آنکھیں اس کے بالوں سے میل کھاتی تھی، بڑی بڑی دو آنکھیں جن میں انسان ڈوب جائے، ایسا لگتا تھا پلکیں اتنی گھنی اور سیاہ تھیں کہ ایسا لگتا تھا قدرت نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھاڑ لگا دی ہو۔ بھویں کمان کی طرح تنی ہوئی تھی اور پیشانی چھوٹی لیکن قابل رشک تھی۔ یوسف ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا چلا گیا، اور اس لمحے رات کی اس ادھوری اور بے مطلب پہر میں اس نے اعتراف کیا اگر وہ اسے دیکھ کر دیوانہ ہوا تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہوگی۔ وہ اتنی خوبصورت اور دلکش تھی کہ اس کے لیے کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ روشنارہ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یوسف اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی بے حسی اور غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ عجیب سی کیفیت تھی جسے کسی سوچ کے زیر اثر کنفیوز سا کھڑا ہو۔ اس نے اپنے گرد لپیٹی چادر سمیٹی اور قریب رکھے دیا اٹھا کر جانے لگی۔ کیا ہم تھوڑی دیر یہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ گلا کھنگار کر صاف کرتے ہوئے یوسف نے قدر جھجک آمیز انداز میں کہا۔ روشنی نے اس فرمائش کو ذرا حیرانی سے سنا تھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی۔ یوسف اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان کچھ دیر حاصل رہی، پھر یوسف نے دیا روشنی کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ کس چیز کے لیے؟ روشنی نے آرام سے سوال کیا۔ وہ جو میں نے غصے میں تمہیں جو کچھ بھی کہا اس کے لیے۔ کچھ شرمندگی سے وہ بولا، تمہیں یاد ہے میں ایک بار ایک جن زادی کی کہانی سنائی تھی؟ روشنی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم نے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ یوسف اسے دیکھ کر کہنے لگا، وہ میرے قبیلے کی ایک لڑکی کی کہانی تھی جسے ایک انسان سے محبت ہو ہی گئی تھی۔ شاید محبت کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، پھر اس نے ایک انسان کی خاطر اپنی ساری طاقتیں قربان کر دی، مگر آخر میں اس انسان نے اسے دھوکہ دے دیا۔ جو اس کی زندگی تھا وہی اسے موت دے گیا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ نہ اس کی خبر ہمیں ہے نہ کسی اور کو۔ وہ انسان تو اپنی دنیا میں خوش ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کبھی اس حویلی سے باہر نہیں جاتی۔ ہر انسان ایک جیسا بھی ہوتا ہے روشنی، یوسف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اب چلتی ہوں، تم بھی اب سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اپنی آنکھوں سے نمی چھپاتے ہوئے وہ بولی، دیر تو ہو گئی ہے۔ یوسف نے منہ میں کچھ بڑبڑایا، مگر کیا تم نے معاف کر دیا مجھے؟ کر دیا، تم آزاد، صبح چلے جانا یہاں سے۔ سچ میں؟ یوسف نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آئندہ کبھی یہاں مت آنا۔ روشنی یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ مگر ہم دوست ہیں، یوسف نے مشکل سے کہا۔ یوسف میں پاگل تھی جو تمہیں دوست سمجھ بیٹھی، اور آگے چلی گئی۔ وہ اسے جاتا یوں ہی دیکھتا رہا۔ اسے خوشی کے ساتھ ایک عجیب سی تکلیف ہوئی تھی، وہ اسے بھی نہیں پتا تھا کس چیز کی ہے۔